السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ بشریٰ بیگم کو کل کی ضمانت کے بعد آج انہیں رہائی مل گئی ہے اور حسب توقع وہ جو ہے کہا گیا ہے کہ پشاور وہ روانہ ہو گئی ہیں۔ میرا یہ خیال تھا کہ اگر وہ رہا ہوں گی تو وہ پشاور ہی جائیں گی، کیونکہ یہاں پر رہنا ذرا ان کے لیے سرکاری سطح پر تو خیر شاید نہیں ہوتا، لیکن وہ غیر سرکاری سطح پر بھی ان کا یہاں کو ٹھہرنا کچھ ذرا مناسب نہیں تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کا کوئی پیغام لے کر گئی ہیں۔ ایسا ابھی کوئی چیز بالکل نہیں ہے کہ خان صاحب کا کوئی اہم پیغام وہ لے کر گئی ہیں، لیکن کچھ باتیں ہیں جو آج سے ایک ہفتے قبل خان صاحب نے ان کو کہی تھیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا، یہ بات خان صاحب نے شاید غالباً پہلے کہی تھی، اب تو نہیں ہے، کچھ لوگ تو بہرحال کہہ رہے ہیں، جو میرے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہ ہیں کہ ایک دو ہفتے قبل خان صاحب نے جب خان صاحب پہ پابندی لگی تھی تو انہوں نے بشریٰ بیوی سے کہا تھا کہ اگر آپ کو فوری طور پر اگر رہائی ملتی ہے، اگر آپ کی ضمانت ہوتی ہے تو آپ نے فوری طور پر اپنے آپ کو پشاور لے جانا ہے اور جو بھی آئینی اور قانونی معاملات ہیں اس میں آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ جو ہے اور اپنے آپ کو منسلک رکھنا ہے۔ تو یہ بات ایک پہلے سے تھی، لیکن اب ہو سکتا ہے شاید کوئی بیچ میں اگر ایک دو دن پہلے اگر کوئی بات ہوئی ہو، لیکن میرے جو اڈیالہ جیل سے جو رابطے جو ہیں کہیں نہ کہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 4 یا 5 دنوں سے عمران خان اور بشریٰ بیگم کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، اور اس کی تصدیق شاید غالباً مجھے یوں بھی ہو جاتی ہے کہ فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ عمران خان کو بقول ان کے کہ پنجرے میں رکھا گیا ہے۔ میرے پاس فی الحال کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی، ہو سکتا ہے میں نے پوچھا بھی نہیں اس حوالے سے کبھی کہ وہ پنجرے میں ہے، کہ لیکن یہ پتا تھا کہ ظاہر ہے وہ اپنے سیل کے اندر ہے، تو آیا وہ پنجرے میں ہے بتایا کہ، اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ ان کی شیپ وغیرہ بڑی تھی، شیپ وغیرہ بڑی بھی تھی، ان کے پاس لوگوں کی جسے کہتے ہیں نا کہ آمد بہت محتاط تھی اور بہت کم لوگ تھے، یہ بات تو خیر صحیح کہہ رہے ہیں وہ، اور جیسا انہوں نے کہا ان کی شیپ وغیرہ بھی بڑی تھی۔ تو اس تمام صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ بات کہیں محسوس نہیں ہوتا کہ بشریٰ بیگم کو عمران خان سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ملایا ہوگا ضمانت سے پہلے اور کہا ہوگا کہ آپ انہیں کوئی پیغام دے دیں تاکہ باہر جا کے یہ آپ کے لیے کوئی پیغام سازی کریں۔ تو اگر آپ چیزوں کو اگر کچھ ملا کر دیکھیں تو کچھ چیزیں جو ہیں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی تصدیق کے خود بخود جو ہے نفی ہوتی جاتی ہیں۔ بہرحال یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ کچھ لوگ اگر اس کو یہ سمجھ رہے ہیں فوری طور پر، اس رہائی کو اگر کوئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل ہے، تو یہ ڈیل نہیں ہے، یہ آپ ذرا سوچ لیں۔ اور بڑا میں جو بات آپ سے کرنے لگا ہوں وہ بڑا سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں، اور بڑے محتاط طریقے سے اپنے الفاظ میں آپ کو چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ذرا توجہ رہے آپ کی۔ یہ ڈیل نہیں ہے، یہ ہلکی سی ڈھیل ہے۔ اب یہ ڈھیل کیوں ہے؟ اگر آپ میرے ویلاگس کو اگر دیکھتے رہے ہوں تو ایک لفظ میں بار بار کہتا رہا کہ عمران خان کے ساتھ اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی تھی، اور وہ اسٹل ابھی چل رہی ہے، یعنی جو امریکہ کی ہے نا کہ ایک طرف تھوڑا سا مطلب گاجر دکھا دیتے ہیں اور ذرا سا ہو تو پھر فوری طور پر ڈنڈا بھی دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ جو کل ان کی جو ڈیل ہوئی تھی یا جو ڈھیل ہوئی ہے جس معاملے کے اندر، وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ تو کل جب ضمانت ہوئی ان کی، تو کل کی ضمانت کے اندر یہ بالکل پکی خبر دے رہا ہوں کہ کل کی ضمانت کے بعد جو ہے نا اس کو جو نظر نہ آنے والے حلقے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی، لیکن چونکہ حکومت جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ مزید زیادہ سے زیادہ جو ہے عوام کے درمیان اور فوج کے درمیان جو ہے دوریاں پیدا کی جائیں، مزید عوام کے درمیان اور فوج کے درمیان، جو فوج کے کچھ لوگوں سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کھل کے بات کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے یہ غلطیاں ہوئی جبھی تو عذاب ہو رہا ہے سارا، جن لوگوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کے جو اثرات عوام کے اوپر آئے ہیں، اس کو مزید اس کو نفرت کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے وہ کچھ کوششیں ایسی کرتی ہے حکومت، اور تاثر اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ نظر نہ آنے والی قوتوں کی طرف سے یا فوج کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو کل بھی کچھ یہی کام ہوا، جب یہ شام کو پتہ لگا، کچھ لوگوں کو کہا ججوں سے، کھل جائے گی بات تھوڑے دن میں، بتا دیں گے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد، کہ جناب وہ اوپر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے ہٹ جائیں بھائی، آپ چھٹی پہ چلیں، ابھی کوئی فی الحال اس روپ کار نہ کریں۔
یہ بات کہیں ان لوگوں کو بھی پتہ لگی جنہوں نے کیرٹ والی کھڑکی کھولی ہوئی ہے. انہوں نے کہا بھائی اس پہ تو ہم نے کہا ہی کچھ نہیں. ناراضگی کا اظہار ہوا رات 12 بجے اور صبح ہی جناب ان کی رہائی ہوئی. یہ سارے جو معاملات ہیں نا یہ بڑے ٹرکی چل رہے ہیں اس وقت. میں نے آپ سے کہا تین، اب اس تمام چیزوں کے اندر تین چار فریق ہیں. ایک فریق تو عمران خان ہے، ایک فریق آپ کے طاقتور حلقے ہیں، ایک فریق آپ کا وہ حکومتی حکومت ہے جو کہ عمران خان کے ساتھ بالکل عمران خان کو جو ہے مطلب باہر نہیں دیکھنا چاہتے، اور طاقتور حلقوں کے اندر بھی ایک حلقہ ایسا ہے جو کہ عمران خان کو ساتھ فی الحال کوئی مطلب نہیں چاہتا رعایت، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ نہیں یار یہ معاملات کو درست ہونا چاہیے. تو یہ اتنا معاملہ جو ہے نا اتنا گنجل ہو چکا ہے نا کہ اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو بہت بڑی احتیاط کے ساتھ، ویسے تو آپ کچھ بھی باتیں خبریں کرتے رہے وہ بات کچھ ہے، لیکن جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا اس کو آپ اگر سمجھیں گے تو ساری سچویشن آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. اچھا اب ساتھ میں یہ ہوا ہے کہ یہ تو بہرحال بتا دیں کہ ڈیل ابھی تک جو ہے نا کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے، لیکن ڈیل ضرور ہے. اور یہ آپ کو میں نے وجہ بتائی وہ اسٹک اینڈ کیرٹ والی بات، کیونکہ جیسے کہا نا میں نے کہ یہ بیچ میں کوشش کرتے تھے ادھر سے مطلب اگر وہ گاجر آتی تھی تو حکومت کے جو یہاں بیٹھے نا جیل کے آگے پیچھے وہ لوگ وہ فوری طور پہ گاجر کی جگہ عمران خان کو ڈنڈا دکھا دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ عمران خان جب بھی باہر آتے تھے تو یا صحافیوں سے بات کرتے تو ان کے اندر اور مزید جو ہے مطلب وہ ہوتا تھا، وہ کسی قسم کوئی لچک وہ نہیں دکھاتے تھے، کیونکہ ان کو تو پتہ لگتا کہ یار یہ تو بات جو میں کہہ رہا ہوں اس میں سنتا ہی نہیں ہے، یہ تو سب اپنی اپنی چلائے چلے آ رہے ہیں. تو یہ بڑی بہترین یہ ہے نا مطلب یہ انہوں نے حکومت نے اپنی جو ہے مطلب دوہری پالیسی حکومت نے چلائی جو کسی حد تک ان کے لیے کامیاب بھی رہی. اچھا اب اس میں ایک چیز یہ ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ امریکہ سے جو 60 لوگوں کا آیا ہے، یہ آپ دیکھیں لیٹر یہ آیا ہوا ہے، پٹیشن آئی ہے امریکہ سے کہ اس میں عمران خان کو چھوڑا جائے. بلا شبہ ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہے. ساتھ میں آج یہ ہوا ہے کہ برطانیہ سے بھی آ گیا، یہ برطانیہ کا بھی لیٹر سامنے چل رہا ہے کہ یہ بھی آیا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی سنا آ چکا ہے غالباً، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف یہ جو عمران خان کے ساتھ جو بھی ڈھیل ہو رہی ہے، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، وہ امریکہ کے ان سینیٹرز کی طرف سے ہو رہے ہیں. پہلی تو بات آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ عمران خان کو جو میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ جو بند کس کی ایما پر کیا گیا تھا وہ مغرب کی ایما پہ کیا گیا تھا. جب مغرب کی ایما پر کیا گیا تھا تو مغرب کی طرف سے یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ ایک تو آپ کو اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا. دوسرا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بارہا کہتا رہا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے پاکستان میں وہ باہر سے ہوتا ہے، پاکستان میں اپنا کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے بار بار عمران خان کہتے رہے کہ آپ نے اپنے فیصلے اپنے ملک میں کرنے. تو اب یہ کیوں آیا ہے؟ یہ 60 آدمیوں کے جو آ رہے ہیں فوری طور پر کیا یہ اس کا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا سے کہتے ہیں کہ بارش کا قطرہ آپ کہہ لیں، لیکن یہ کوئی 60 آدمیوں کا آنا یا 20 کا آنا یہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے. لیکن یہ بڑی وجہ بن رہی ہے اور بنے گی. کیوں بنے گی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے اس بات کو ذرا جب میں آپ سے کر رہا ہوں تو اپنے مائنڈ میں SCO کانفرنس کے دوران روسی وزیر اعظم کی پاکستان میں موجودگی، آرمی چیف سے ملاقات، حکومت کے لوگوں کے ساتھ ملاقات، ذرا اس کو آپ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا ضرور. آگے چلیں یہ تمام برطانوی لیٹر کو اور یہ تمام چیزوں کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، موجودہ صورتحال کو بھی ذہن میں رکھیں. اور جو سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت وہ کیا ہو رہی ہے؟ برکس کی کانفرنس. آج جو ہے برکس کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں دنیا کے تمام بڑے ممالک، بڑے تمام دولت مند ممالک جو ہیں وہ جا کر پیوٹن کے گرد کھڑے ہو گئے. کس کے گرد کھڑے ہو گئے؟ پیوٹن کے گرد کھڑے ہو گئے. اور وہ امریکہ جس نے کہ پیوٹن کے خلاف یوکرائن کی جنگ چھیڑ کر پیوٹن کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور آئسولیشن میں رکھنے کی وجہ سے عمران خان پر جو دباؤ آیا تھا کہ تم جا کر کیوں ملے، ہماری تو پالیسی یہ ہے کہ ہم چائنا کو اور روس کو ہم اس وقت تنہا کرنا چاہتے ہیں، تم وہاں بھی جا کے ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہو، تم ہمارے اس پلان کے آگے جو ہے تم وہ لگا رہے ہو گھیرا. تو وہاں پہ ان کو پیغام ملا تھا کہ پیوٹن کے اور عمران خان کے اور چائنا کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور یہ دنیا جانتی ہے. اگر آج پیوٹن کے ساتھ اگر آپ عمران خان کھڑے ہوتے نا، شہباز شریف بھی کھڑے ہوتے، دوسرے تیسرے بھی کھڑے ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے ویلاگ آپ دیکھا کر غور سے، میں ادھر آئیں بائیں شائیں نہیں مارتا میں خواہ مخواہ کی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے 3 بڑے سربراہان مملکت نے کہا تھا کہ ہمیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے میں. اس میں ایک اردگان اور ایک پیوٹن بھی شامل تھے مہاتیر محمد کے ساتھ. یہ ساری باتیں ذرا ذہن میں رکھیں آپ.
آج جو برکس کانفرنس جو ہو رہی ہے ساری دنیا کے اندر، آپ دیکھیں کہ ساری دنیا امریکہ کو انہوں نے بالکل کارنر کر دیا، اور پیوٹن نے امریکہ کو یہ پیغام دیا ہے برکس کے اندر کہ تم نے میرے پیچھے لگایا تھا یوکرائن کو اور پورے نیٹو کو لگایا تھا، میں آج ساری دنیا کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور تمہیں یہ میسج دے رہا ہوں کہ یوکرین کے حوالے سے اور ہمیں کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے تم اور آئسولیٹ کرنے کے حوالے سے تمہاری پالیسی غلط تھی۔ تو آپ مجھے بتائیے یہ عمران خان نے شروع نہیں کیا، یہ عمران خان گیا کیوں تھا؟ عمران خان نے اس تمام سچویشن جو اس وقت آپ برکس کے اندر ساری دنیا میں بڑی تبدیلی ہوتا دیکھ رہے ہیں، اس کا جو ہے انیشیٹو جو ہے اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس حوالے سے پیوٹن کی، عمران کی اور صدر جی کی تھی، جس کو کہ مغرب نے ناکام کیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان جو ہے نا شاہ سے زیادہ شاہ کے زیادہ وفادار ہوتے ہیں کہ مصداق کہہ کے ان کو یہاں سے نکلوا دیا تھا۔ آج عمران خان کی اور پیوٹن کی وہ اپروچ جو ہے ساری دنیا پر آ رہی ہے، مغرب کے لوگوں کو توجہ رہے، تجزیہ نہیں ہے، مغرب کے اہم لوگوں کو اب اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ہماری وہ پالیسیاں غلط تھیں، اور اس پالیسی کی وجہ سے اب ہمیں دوبارہ جو ہے نا عمران خان کو کہیں نہ کہیں انگیج کرنا پڑے گا اپنے معاملات کو برکس کے ساتھ درست کرنے میں، یعنی اب عمران کو برج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرا غور سے جی، میں یہ بڑی آپ کو ہائی لیول کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ ادھر لٹرم پٹرم باتیں نہیں ہیں۔ یہ جو اچانک ہوا نا، برطانیہ کا بھی لیٹر آ گیا، اس کا بھی آ گیا، اس کا بھی آ گیا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو بین الاقوامی سچویشن کے اندر دیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ جو پاکستان کا سسٹم ہے اس کو جانا پڑے گا، کیونکہ سسٹم کے اندر بھی کچھ لوگوں نے جتنی جلدی سے فوری طور پر یہ فیصلے کر لیے تھے مغرب کے کہنے کے اوپر، سسٹم میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا، یہ سسٹم میں نے کہا تھا سسٹم جائے گا، کیونکہ سسٹم نے جو فیصلے کیے ان فیصلوں کی وجہ سے آج وہ ساری باتیں یہ ثابت ہوتی جا رہی ہیں برکس کی موجودگی میں، اور برکس کو جتنا بڑی برکس نے آج ایک بہت بڑا ایک اپنا جو ایک شو کیا اپنے آپ کو طاقت، اور دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلی جو ہے برکس لے کے آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، چین جو ہے برکس کے اندر موجود ہے، ایران برکس کے اندر موجود ہے، کیا کہتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کہ رشیا تو آلریڈی ہے، افغانستان کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو آگے وہ بھی چلا جائے گا، آلریڈی بھارت برکس کے اندر موجود ہے، پاکستان کا سراؤنڈنگ تو سارا برکس آ گیا۔ کدھر گیا پاکستان؟ کدھر گیا ویسٹ؟ کدھر گیا نیٹو؟ کدھر گیا ہم نان نیٹو الائنس ہے نا پاکستان کی، کدھر گئی وہ صورتحال؟ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بڑے پیمانے کے اوپر یہ فیصلے کیے گئے ہیں کہ معاملات کو کچھ اس طریقے سے سدھارا جائے کہ سب کو فیس سیونگ دی جائے۔ اب اس کا نتیجے میں کیا ہوگا کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر سسٹم کیا تھا، یہ سسٹم اب جائے گا، کیونکہ سسٹم کی وجہ سے میں نے کل بھی آپ کو بات کہی تھی، لوگ سمجھ نہیں پائے تھے۔ دیکھیے سسٹم جب جائے گا نا، تو سسٹم اس لیے جائے گا کہ جو موجودہ سسٹم کے لوگ ہیں، کوئی بھی ہو، اس میں سسٹم میں سارے لوگ ہوتے ہیں، دو تین، ایک دو عدلیہ کے بھی ہوتے ہیں، ایک دو فوج کے بھی ہوتے ہیں، مطلب پہلے تو ہوتا نا، لوگ کہتے ہیں سسٹم جانے سے لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی وزیر اعظم چینج ہو گیا، حکومت چلی گئی، نہ یہ حکومت نہیں، سسٹم جائے گا۔ جن لوگوں نے یہ سارا پلان بنایا تھا ان کو بھی کہیں نہ کہیں اب جانا پڑے گا، ان کو ہٹنا پڑے گا، ان کی پالیسی کو بالکل ٹوٹل ہٹانا پڑے گا۔ سمجھ الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو محتاط ہو کے، کیونکہ ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے عمران خان کو تو نقصان ہوا، پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور ان کو یہ پتہ لگا کہ پاکستان ٹوٹل آئسولیٹ ہو گیا ہے، ٹوٹل آئسولیٹ ہو گیا ہے۔ ہمارے جو عرب ممالک تھے جن کی طرف سے ہمیں پیسہ ملنے والا تھا آگے پیچھے، ان سب نے بھی کہہ دیا کہ جناب برکس از دا بیٹر، یعنی وہی بات آ رہی ہے جس کی انیشیٹو عمران خان نے لی تھی، یعنی روس کی طرف چلو، اور آج ساری دنیا روس کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ عمران خان کا ویژن کی جو نا، یہ عمران خان کے ویژن کی جیت ہوئی ہے۔ تو کچھ جو بڑے تھنک ٹینکس ہیں مغرب کے اور جو بڑے لوگ جو بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بہتر ہوگا کہ عمران خان کو ہی لیا جائے، اور عمران خان کو ریلیز دلا کر اس کے ساتھ بااعتماد ہو کے اس کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ اس نہج کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے۔ اب یہ اس پہ کیا عمران کا ڈھیل ہوتی ہے، یا یہ جو ڈھیل آ رہی ہے آہستہ آہستہ جو بات آگے چلی، اس پر کیا ہوتا ہے، اس کو فوری طور پر ابھی میں کچھ بات کرنا ہے، اس کو میں قبل از وقت سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، اور بار بار میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو کچھ ہے وہ بین الاقوامی عالمی صورتحال کے پس منظر میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اب دوسری بات ہے 26ویں آئینی ترمیم، میں نے کہا تھا کہ ترمیم پاس ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن آپ دیکھیں نا، میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر لکونے تو چھوڑ دیے کیونکہ وہ بیٹھ گئے تھے آگے۔ اب یہ جو سارا جو برکس کا سارا معاملہ آیا ہے، دوسرا تیسرا آیا، آپ دیکھیں جس دن 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی، اس دن کے آپ اخبارات کی خبریں دیکھ لیں، پاکستان کی کس قدر ایک ہنگامہ تھا، ترمیم آ گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا آہستہ آہستہ اس ترمیم کے اوپر برف پڑنا شروع ہوئی۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم یہ جو سسٹم لے کے چلا رہے تھے اور جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے تھے، معاملہ نہیں چلے گا۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ججز صورتحال کے اوپر مایوس تھے،
لیکن انہوں نے کہا تھا فوری طور پر فیصلہ کیا تھا کہ یار تھوڑا خاموش ہو جاؤ، ذرا دیکھتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کو جانے دو، کیونکہ قاضی فائز صاحب ڈنڈا لے کر بیٹھے ہوتے سپریم کورٹ کے گیٹ کے اوپر. قاضی فائز عیسیٰ کل چلے جائیں گے، اس کے بعد ججوں کا کیا رد عمل آتا ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا. اور اس تمام صورتحال کو، کیونکہ جو سپریم کورٹ ہے یہ بھی جو ہے سسٹم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ریاست کا حصہ ہے. ریاست سارے معاملات، بین الاقوامی معاملات کو، یعنی فوج ہے آپ کی، عدلیہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب باہر دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا 60 لوگوں کا آیا ہے لیٹر کانفرنس جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن 7 کے اندر فوری طور پہ آپ نے دیکھا کہ وزارت خارجہ کا وہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت ہے. یہ ظاہر ہے وہ تو انہوں نے کہنا تھا، کیونکہ وہ طبقہ جو اس وقت عمران خان کے، میں نے کہا نا کہ اس کے اندر کئی طبقے بٹ گئے ہیں فیصلہ کرنے والوں میں، ان کی طرف سے آیا کہ نہیں جناب فوری طور پر ہمیں اس کا وہ کرنا چاہیے. انہوں نے کیا، وہ ابھی وہ ان کی سیاہی سوکھی نہیں تھی کہ برطانیہ سے ڈرل کر کے آ گیا. پھر ان کو پیچھے سے جو میں نے وجہ بتائی کہ آپ کو کیا معاملات سارے چل رہے ہیں. تو اس تمام صورتحال کے اندر یہ معاملہ ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے. 2-4 دن بہت اہم ہیں. اور دوسرا ایک یہ ہے کہ یہ ایک بات ہی کہی جا رہی تھی کہ یہ اپنا اس حوالے سے کہ منصور جو آپ کے جو جج ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے وہ کچھ کوئی ایسا کوئی کام کریں یا کوئی ایسا آرڈر پاس کریں. اس میں بھی فی الحال بات کرنا جو ہے، کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا، سوال پوچھا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سارے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب وہ کوئی بہت بڑا آرڈر، ایسا فی الحال ابھی تک تو میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. لیکن میں نے کہا تھا کہ ان کے جانے کے بعد جب یہ فارمیشن کی طرف آئے گی بات، کس کی فارمیشن کی، یہ جو بنے گا آئینی بینچ، تو اس پہ پھر جا کے مسئلے کھڑے ہوں گے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن یا کونسل جو ہے عدلیہ کی، اس کے اندر بھی بہت سارے کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو کہ بائنڈ کیا ہوا ہے. تو وہ جو 26ویں ترمیم آ رہی ہے نا، وہ وہاں آ کے اس سے ٹکراتی ہے. تو اس لیے مجھے لگا تھا کہ میں نے کہا کچھ معاملات جو ہے گڑبڑ ہوں گے. تو یہ انتہائی بڑی صورتحال ہے، اور میں نے آپ کو دیا ہے. اور برکس کے حوالے سے میں نے کچھ آپ کو تھوڑی سی بات کر دی ہے، لیکن کل جو میں کروں گا اس پر برکس پہ آپ کو بات کروں گا. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تمام بین الاقوامی تناظر میں ہو رہا ہے، اور اس کو تمام پاکستان کے اندر جو بھی آئندہ صورتحال ہوگی، چاہے وہ عمران خان کے حوالے سے مثبت ہو، عمران خان کے حوالے سے منفی ہو، جو کچھ بھی ہوگی وہ سب بین الاقوامی جو بھی اس وقت پاکستان کے حالات ہیں وہ اسی پس منظر کے اندر آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.